امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حضرت حسن و حسین کی ماں ہے، اس بیٹی کو کبھی کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کسی غیر محرم نے زندگی پر نہیں دیکھا، اپنے گھر میں رہی، وہ سب سے کامیاب خاتون ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے گھر میں رہی، اپنے گھر کا سارا کام خود ہاتھ سے کرتی تھی۔ عورت کا تو یہی، اس کا تو ہوم سائنس اور ہوم ورک، گھر کا کام اور گھر کا سائنس اس کو پڑھانا ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا ایجوکیشن ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے رہنا، ساس کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا، بچوں کی کیسی پرورش کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سیٹ کرنا، آنے والے مہمانوں کو کیسے مینیج کرنا، یہ اس کا ایجوکیشن ہے۔ گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کی اکونومی کو کیسے سنبھالنا ہے کہ شوہر کا آمدنی کم ہے تو کم آمدنی میں گھر کیسے چلانا ہے، یہ اس کو سکھانا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے لو پڑھنے کی، اور اس کو کیا ضرورت ہے سائنس پڑھنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے میتھس پڑھنے کی، اس کی ضرورت تو یہ ہے کہ گھر کی اکونومی کو کیسے کنٹرول کر کے اس گھر کو آباد کرنا ہے، اپنے گھر کے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے، اپنے شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اپنے ساس اور خسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اپنے مہمانوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ اس کا بنیادی ایجوکیشن ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اگر اب اس کو عورت ہونا باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ علم سکھانا ہے جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر اگر ضرورت کے لیے اس کو ہندی انگریزی تھوڑی پڑھانی ہے تو ضرورت کی تھوڑی ہندی انگریزی اس کے پردے کے ساتھ پڑھا دیا جاوے۔ ورنہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی مولانا سے قرآن شریف سیکھ سکتی ہے، یعنی بالغ لڑکی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو اور جس جگہ پڑھا جاتا ہو بیت اللہ ہو تب بھی جائز نہیں کہ حرم میں بٹھا کر رابعہ بصریہ حسن بصری سے قرآن شریف سیکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک چھوٹی بچی ہے وہ کسی غیر محرم سے پڑھ سکتی ہے۔ جب مراہقہ ہو گئی یعنی 9 سال کی ہو گئی، اب اس بچے کو مکتب میں بھی استاد کے پاس نے استانی کے پاس پڑھانا چاہیے۔ تو پھر کیسے گنجائش ہوگی کہ وہ 50 بھیڑیوں کے بیچ میں سال بھر بیٹھے گی، وہ 50 درندوں کے بیچ میں سال بھر بیٹھے گی جو اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں روزانہ؟ وہ کالج میں ہے، وہ یونیورسٹی میں ہے، وہ ہاسٹل میں اکیلی رہ رہی ہے۔ ایک مسلمان کی کیا غیرت مر چکی ہے؟ اس باپ کی غیرت مر چکی ہے۔ 50-100 کلومیٹر دور اس کی بیٹی تنہا وہاں راجکوٹ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ تنہا بیٹی وہاں پر تعلیم MBBS کر رہی ہے اور BMS کر رہی ہے۔ اس باپ کی، اس ماں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، غیرت ختم ہو چکی اسلامی۔ کہ گھر میں رہی بیٹی کو ماں باپ کو ٹینشن ہوتا ہے، کنواری بیٹی جو 24 گھنٹے ماں کے پاس ہوتی ہے پھر بھی باپ کے دماغ پر ایک ٹینشن سوار ہوتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹی ہے۔ کسی جگہ رات گزارنے سے وہ پرہیز کرتا ہے گھر جا کر سوؤں کہ گھر میں جوان بیٹی ہے۔ کیا زمانہ آ گیا کہ اس باپ کو ذرا پرواہ نہیں ہے، 500 کلومیٹر دور اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس تعلیم کی؟ کیا ضرورت ہے اس تعلیم کی؟ اس بے غیرتی کے ساتھ اپنا ایمان برباد کر کے، اپنی حیا کا سودا کر کے کیا ضرورت ہے ایسے ایجوکیشن کی؟ اللہ کے لیے اپنی ذات پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں۔ جس ترتیب پر، جس سسٹم پر ہم جا رہے ہیں، اہل یورپ اس پر تھوک چکے ہیں، وہ اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ان کی لڑکی سب جگہ گھوم کر اب پردے میں آ رہی ہے، ان کی لڑکی اب ساری یونیورسٹیاں کالج گھوم کر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو سکون محسوس ہو رہا ہے پردے میں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں حیا ہے اور جس میں سکون ہے، وہ جس کی طریقے پر ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ